فلسفی آف سائنس کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سائنس اور سائنسیت میں کیا بلغین علماء اسکالرس کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے جیسے وہ مذہب کی حقائق کو سائنس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، عقلی پیمانوں پر ثابت کر رہے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سمیت ڈاکٹر ذاکر نائک اور پھر میں سید والی آپ کو پوری بتایا. اسی طرح جب میں ملحدین کو دیکھتا ہوں تو وہ مذہب کے بخیے ادھڑنے دینے کے یا اس کو رد کرنے کے لیے وہ عقلی پیمانے کو لے کر آتے ہیں سائنسی وہ یہ کہ انہوں نے ان علوم کی مخالفت نہیں کی نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علوم کو آپ عقائد کو اور ان کو پرکھنے کا پیمانہ ہے. تو پرینلسٹ ہے جی، تو ان کا تو نام لینے سے پہلے میں گولی شولی کھا کے اپنے فؤاد کو مضبوط کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پرینلسٹ کا نام لیتا ہوں ورنہ مجھے دورہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ گولی کھا لیں کیونکہ آگے سے اب ہم آپ سے ہیلپ لیتے رہیں گے نا. جدیدیت ہے کیا، ایک تو یہ، دوسرا اسی کے اندر ہم 2-3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، جدیدیت، تجدد، مجدد، متجدد، یہ سارے الفاظ اسی سے مل کے بنے. اور تیسرا یہ کہ جدیدیت نے نفس سے مذہب کے لیے کیا چیلنجز پیدا کیے. پوچھنا چاہیں کہ جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لٹریچر اہل مذہب نے پیدا کیا اس میں کوئی مؤثر، یعنی میں اس میں مسلمان نہیں کروں جتنے بھی مذاہب والے تو کوئی ایسا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں یا اردو، انگلش، کسی اور زبان میں کام ہے. مسعود مودودی صاحب کی دی جاتی ہے تنقیحات، ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے جدیدیت، تو دیکھنا تنقیحات بھی تو جدیدیت کے پیدا کرنے کے طور پر مذہب کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کرنے میں اور انسانی شعور، ان کے علم کے ذریعے انسانی شعور، مسلمانوں کے شعور سے غیر متعلق کرنے میں دین کو جماعت اسلامی نے یا مذہبی جماعتوں نے کردار ادا کیا، وہ تو بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے سیکولر لوگوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگر یہ جماعتیں نہ ہوتی تو لوگ مذہب کے ساتھ چپکے رہتے. یہ ابھی جب میں پولیٹیکل اسلام پہ بات کروں تو اس میں پھر میں آپ سے اسی وضاحت ضرور آپ اتنا بڑا الزام کے طور یہ جو سوال کرنا بھی اسلام ہے وہ سارا کچھ اس میں آپ سے بہت ضرور سے پہلے میں الحذر یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا میرا ہوتا ہے حسن عسکری صاحب کی ہی فکر کو، تو ان کی کتاب جدیدیت اور جدیدیت کی ابلیسیت وہ آپ کو اتفاق ہے. حسن عسکری کے گرد بڑے چھوٹے لوگ جمع ہوئے، ایون سلیم احمد صاحب ان کا جماعت اسلامی سے متاثر ہو گئے، تو جماعت اسلامی سے متاثر ہونے کے بعد تو فکر کا امکان باقی نہیں رہتا نا. تو حسن عسکری کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا ہے، ابھی تک مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ جدیدیت سے ہی باخبر نہیں ہو سکا. اور جدیدیت کے وہ مذاہب جو مغربی معاشرے میں پیدا ہوئے وہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوئے. ہمارے یہاں جو مذاہب پیدا ہوئے وہ کلونیل ماڈرنٹی سے. کہا یہ جاتا ہے کہ جدیدیت مہابیانیوں کا دور تھا، مابعد جدیدیت میں اس کی موت ہو گئی. ایک تو یہ کہا جاتا ہے. دوسرا کہ جدیدیت میں اسی مہابیانیوں کے تناظر میں عالمگیر سچائی کا ایک تصور تھا، سچائی معروض میں موجود ہے. مابعد جدیدیت سے مکمل موضوعیت میں تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں کہ جدیدیت میں خدا کی موت ہوئی تھی، مابعد جدیدیت میں انسان کی موت ہوئی. یہ اچھا سر، یہ سیاسی اسلام سے مودودی جیسے بندہ جو اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے سیاسی اسلام کے، اور ان سے پوری عرب دنیا اور عجم میں بھی ان کی فکر کیسے، یہاں تک کہ امام خمینی پر بھی لوگوں نے تلاش کی ہے، ہم نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا. یہ وہ جیسے الہاد سمجھنا چاہتا ہوں کہ الہاد کیا ہے، عہد جدیدیت پہ الہاد کیا تھا اور مابعد جدیدیت کیا. ایسا نہیں ہے کہ خود دین میں، دین کی اپنی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ الہاد کی طرف جاتا ہے. مثال کے طور پر جدیدیت کے اس پورے یعنی ہر طرف سے گرا ہوا انسان ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے والا. اب اس کو جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ اسلام ایک یہ کہ غیر عقلی ہے دین، یعنی اس کو عقلی اس سے نہیں وہ صحیح ہاتھ نہیں دے سکتے، ادھر سے وہ متنفر ہوتا ہے کہ یار یہ لوجک نہ ہو، فلاں نہ ہو. جیسے ایک چیز. دوسری جو اس کی مثال عورت کو مارنے کا کہا، آج کا ذہن کیسا قبول کرے گا یار بندہ عورت کو پیٹے فضریبو ہونا. اچھا تیسرا جیسے غلام لونڈیاں کو پورا تصور ہے، پھر مرد اور عورت میں عدم مساوات کے حوالے سے کافی. تو یہ بھی کیا وہ ذرائع نہیں، تو چار شادیوں آدمی کو اجازت عورت کو نہیں. میرا خیال ہے اس میں بنیادی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو عورت ہے یعنی جو مرد ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے. چار شادیوں والے پہ ہماری جو عقلی توجہ دینے کے جو جدید زمانے کے، ان میں ایک چیز میں نے کہی دیکھی کہ مرد میں عورت سے زیادہ جنسی خواہش ہوتی ہے. اب حالانکہ دیکھنا ایک اب ہم اس جنسی اس میں چلے جائیں گے علم جنسیات، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے بہت دلچسپی کا موضوع ہے، اس ہم کریں. تو اس میں بالکل یہ بات یعنی کس طرح ثابت کرتا ہے. سید مودودی نے غالباً اپنی تفسیر یہی وجہ لکھی، ایک عورت جو ہے ایک مرد پہ پانی رہ سکتی ہے اور ایک آدمی جو ایک عورت نہیں رہ سکتی. اگر آپ چار کریں نا تو مرد یعنی تنوع تو چاہتا ہے انسان جنسیات اور سمجھ بھی، آپ چار کے 400 پہ بھی اکتفا نہیں کرے گا. تو یہی چیز آپ الٹا کریں، ایک عورت اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے تو ایک پہ کانے نہیں رہنا، تو یہ وہ تو پورے محلے کو مطمئن کر سکتی ہے، یا وہ محلہ بھی ناکافی ہوگا اسے مطمئن کرنے کے. اور اس سے جو ڈیفرنٹ دلائل ہے نا وہ میرا خیال ہے ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنے والے نے آپ کے ریکمنڈ کیا، میں نے کہا اور مجھے بھی یہ سوال پوچھنا ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ. السلام علیکم سر، بہت شکریہ. ابھی یہ میری دوسری نشست ہے آپ کے ساتھ، تو اس میں پہلے کچھ بنیادی نوعیت کے میرے سوالات تھے، اس میں سے میرے 1-2 سوال رہ گئے. میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، پھر جدیدیت، مابعد جدیدیت، پولیٹیکل اسلام، اس میں بات کروں گا. سر یہ سائنس کے حوالے سے میرے 1-2 سوالات تھے. ایک تو یہ کہ ہم جب فلسفی آف سائنس کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سائنس اور سائنسیت میں کیا فرق ہے. جو بہت شکریہ شکری صاحب کہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سوال و جواب کی، تو ایسی صورتحال نہیں ہے، بس ہم ایک تبادلہ خیال کی کیفیت میں ہیں. تو ہر گفتگو ادھوری ہے، ہر تحریر ادھوری چیز ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے جو پہلا سوال اٹھایا کہ فلسفی آف سائنس سے کیا مراد ہے، تو جہاں تک میری سمجھ ہے فلسفی آف سائنس سے مراد ہے میٹا فزکس آف سائنس. ٹھیک.
اور اگر اب میرا خیال ہے یہ بات واضح ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہو گئی جی ابھی ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو اگر فرض کیا کچھ سمپلیفائی کریں تو وہ یہ ہے کہ جو سائنس کا انٹرپرائز ہے ماڈرنٹی کا، وہ اپنے جو منتہی حقائق ہیں جن سے وہ اپنا جواز تلاش کرتا ہے، وہ حقائق کیا ہیں؟ تو جو فلسفی یا میٹافزکس ہے سائنس کی، یعنی وہ حقائق جن سے وہ عمل اپنی معنویت اور لیجٹمیسی جو ہے وہ اخذ کرتا ہے، اس کو ہم فلسفی آف سائنس کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں. جو فلسفی ہے نا، فلسفی کا جو میلان ہے، فلسفی آخر کار ایسے اصولوں کی تلاش کا نام ہے جنہیں حقائق کہا جا سکے. تو جو اس کی جو جدید سائنس کی جو فلسفی ہے یا میٹافزکس ہے، وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جو انبار وجود ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو شبستان وجود ہے، اس کی جو حتمی حقیقت ہے وہ مادی ہے. فلسفی آف سائنس جو سائنسی عمل ہے اس کے مادی ہونے کا جو دائرہ کار ہے، وہ اس کے لیے، وہ اس کو ایک حقیقت سمجھ کر اس کے لیے دلائل تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے. یعنی کہ ہم کائنات کو اور کائنات سے کہیں زیادہ انسان کو، اس کے شعور کو اس طریقے سے تراشتے ہیں کہ وہ اس مادی کائنات میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے. یعنی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی مٹی ہے، اور مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے. تو فلسفی آف سائنس انسان کی جو ہے وہ ایسی کوشش ہے جس میں خدا کے بغیر اس کائنات کی توجیہ کی جا سکے. ٹھیک. فلسفی آف سائنس وہ جسے رچرڈ ڈاکن نے کہا تھا کہ میں کائنات کی ایسی توجیہ کر رہا ہوں کہ خدا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ٹھیک. تو اس اصول تک پہنچنے کی جو کوشش ہے، وہ کوشش جو ہے اس کو ہم فلسفی آف سائنس کہتے ہیں. ٹھیک. تو یعنی کہ فلسفی آف سائنس یہ ہے کہ میں اقدار کی اور خدا کی کو اس علم میں انسانی شعور کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے میں ریڈنڈنٹ ثابت کر دوں. یہ فلسفی آف سائنس ہے. تو جہاں تک سائنس اور سائنٹزم کا تعلق ہے، تو اس میں اب بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو انسانی شعور ہے، سائنس جو ہے اس کا جو ٹول ہے اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ عقل ہے، اور میتھڈ اس کا سائنٹیفک ہے. کیونکہ جو چیز شعور میں ایبسٹریکٹ ہے وہ شعور سے باہر کانکریٹ ہے. جیسے کہ ہم پرانی جو ہماری علم الکلام تھا اس میں ہم نے جو اس دنیا کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ دنیا مادیات اور مجردات کا مجموعہ ہے یا ان کا گھر ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ خارج سے اس میں در آتا ہے. تو جب ہم عقل کو ایک ٹول بنا کر اور سائنٹیفک میتھڈ کو اختیار کر کے اس کائنات کی توجیہ کرتے ہیں تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہے، اور بہت حد تک وہ اس کائنات کی جو میکینکس ہے یا اس کی جو ڈائنامکس ہے اس کی وہ وضاحت بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم انسان کو بھی اس کائنات میں شامل کر کے اس کائنات کو ایک کل فرض کر کے اس کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب عقل سے نہیں دیا جا سکتا. مثلا انسان کا جو ایکزیولوجیکل کانشسنس ہے، جو روحانی جمالیاتی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ، یعنی ہمارا جو قدری شعور ہے جو کہ اقدار کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو قدر جو ہے وہ گیون تو ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ تمہاری اقدار ہیں، ان پر احکام، میرے احکام ہیں، یہ تمہاری اقدار ہیں، ان پر تم عمل کرو. تو اگر ہم اس
میں اپنے سمیت اس کائنات کو ایک کل فرض کر لوں اور پھر بھی عقل ہی کو میں حقائق کی دریافت کا ذریعہ مان لوں تو بھی میرے قدری سوالات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ تو سائنٹزم جو ہے وہ اس بات پر اصرار ہے کہ عقل ہی اقدار کو متعین کرنے کا ٹول ہے، یہ سائنٹزم ہے۔ یعنی سائنس کا جو علم ہے میں اس کو علم الحقائق بھی مان لوں اور عقل کے جو فیصلے ہیں ان سے میں اقدار بھی اخذ کرنے لگوں تو یہ سائنٹزم ہے۔ اچھا سر، یہ جو لوگ مذہب کے طلباء ہے یا مبلغین ہے اور جو الحاد کے مبلغین ہیں، ان کو فلسفی، سائنس اور مذہب، ان کے نیچر اور ان کے حدود وغیرہ سے آگاہی کس قدر ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مذہبی طبقات میں جو الحاد ہے وہ کوئی علمی فینومینن نہیں ہے، وہ ایک کلچرل فینومینن ہے۔ جو کلچرز ہوتے ہیں معاشروں کے، یا کلچر معاشرے کی طبیعت کو کہتے ہیں، جیسے ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے جیسے، تو کلچر جو ہوتا ہے وہ معاشروں کے مزاج یا طبیعت کو کہتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک مذہبی معاشرے میں مذہب سے دوری کا جو فینومینن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ جو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرائسس آف فیتھ، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاس آف فیتھ، اور ایک چیز ہے جس کو جیسے فیورباخ ہے جو ایتھیزم کا یا مذہب کا دشمن ہے، ایتھیزم کا پرچارک ہے۔ تو یہ سارے مختلف فینومینن ہیں۔ تو جو مذہبی معاشرے میں الحاد پھیلتا ہے اس کی گراؤنڈز علمی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو مذہب سے باہر نکل گیا ہے یا مذہب سے دستبردار ہو گیا ہے اس کو کوئی علمی بات سمجھ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ مذہبی آدمی کا جو لاس آف فیتھ کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اس کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں جن اقدار کو مانتا ہوں وہ میری اپنی زندگی اور میرے معاشرے کی زندگی جو ہے وہ ان سے بالکل غیر متعلق ہو گئی، وہ میرے کسی کام نہیں آ رہی۔ یعنی میری زندگی، میرا عمل اور میری جو سوچ ہے وہ ایسی چیزوں نے متعین کی ہے جو غیر مذہبی ہے۔ یعنی معاشرے کا جو کلچر ہے وہ اس کی سطح آہستہ 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 نیچے گرتی چلی جاتی ہے اور وہ مادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ کلچر کے اندر جو روحانی اور اخلاقی عناصر موجود ہوتے ہیں، اگر آج کے دور میں خاص طور ماڈرنٹی اور ٹیکنالوجی کے غلبے سے اور جدید تعلیم کے غلبے سے ہمارا جو کلچر ہے وہ مادی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کلچر کے مادی ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے، مذہبی آدمی، وہ اپنی اقدار کو اپنے انفس کے لیے اور اپنے عمل کے لیے جو وہ آفاق میں سامنے لے کے آتا ہے وہ ان اقدار کو بالکل irrelevant پاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا علم بھی نہیں ہوتا جو ان اقدار کے میرے اندر کی ضرورت اور میرے باہر کی ضرورت کے ساتھ ریلیونٹ رکھ سکے۔ علم کا بنیادی فریضہ، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، وہ ہے وہ اس دنیا کو میرے لیے قابل فہم بنا دے، میرے اپنے تناظر میں رہتے ہوئے۔ اگر یہ دنیا مجھے اپنے تناظر میں، اپنے دینی تناظر میں قابل فہم ہو تو میں اس چیز کو بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اقدار جو ہیں وہ کیوں irrelevant، میں ان کو، یہ میرا احساس کیوں پیدا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے irrelevant ہو گئی۔ تو جو کرائسس آف فیتھ ہے نا، وہ ایک زیادہ بڑی چیز ہے۔ کرائسس آف فیتھ جو ہے وہ، اس میں بنیادی سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی یہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ اقدار جن کا میں حامل ہوں یہ میری کوئی انفسی یا آفاقی ضرورت بھی پورا کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو اس سوال کا سامنا کرتے ہوئے
وہ ان کی ریلیونس یا ارریلیونس کو علمی بنیادوں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے غزالی علیہ رحمت کی کتاب ہے منقذ میں، وہ ان کے کرائسس آف فیتھ کو ظاہر کرتی ہے. کرائسس آف فیتھ جو ہے وہ ایک بڑے آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس طرح کے لوگ کم ہوتے ہیں. جو لاس آف فیتھ ہے وہ ایک ایوری ڈے ایکسپیرینس ہے جو ہمیں نون میم راشد میں نظر آتا ہے. اگر ہم مذہبی معاشروں میں لاس آف فیتھ کے فینومینن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں نون میم راشد جو ہے وہ ایک بہت اہم آدمی ہے. اس کی شاعری کی ایسی تعبیر جس سے ہم اس انسان کے اس بہت گہرے تجربے سے روشناس ہو سکیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. اچھا سر، وہ میرا یہ سوال اس تناظر میں تھا نا، جیسے میں مذہبی مبلغین یا علماء اسکالرز کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے جیسے وہ مذہب کے حقائق کو سائنسی اس کے ذریعے ثابت کر رہے، کوئی عقلی پیمانوں پر ثابت کر رہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سمیت ڈاکٹر ذاکر نائک، اور پھر میں نے سر سعید والی آپ کو پوری فکر کا بتایا. اسی طرح جب میں ملحدین کو دیکھتا ہوں تو وہ مذہب کے بخیے ادھیڑنے کے یا اس کو رد کرنے کے لیے وہ عقلی پیمانے کو لے کر آتا ہے یا سائنسی اس کو لے کر آتا ہے. تو اس پس منظر میں مجھے یہ سمجھ میں طالب علم کے طور پر یہ مجھ پہ تھوڑا یعنی ایک حقیقت کھلی کہ سائنس، فلسفی اور مذہب، ان تینوں کے ان مبلغین کو، چاہے وہ الحاد کے مبلغ ہوں چاہے وہ مذہب کے، ان کو اس کے نیچر کو، ان علوم کے نیچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے ایسا لگا. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ جیسے سائنس کی بنیاد پہ مذہبی حقائق کو نہیں، نہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے، نہ اس کو رد کریں گے. تو یہ اس مفہوم میں اس میں کوئی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ فلسفے کو، اس میں ایک بات گزارش کے طور پر میں کر لوں کہ الحاد کے خلاف اس وقت جتنا لٹریچر ہمارے پیدا ہو رہا ہے اس نے الحاد کو کے مسئلے کو زیادہ گہرا اور زیادہ وسیع کرنا ہے. یعنی رد الحاد جتنی بھی تحریریں میں دیکھتا ہوں اس سے الحاد کو روکنے میں ہمیں کوئی معاونت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ میری ایک فیلنگ ہے. اس سے الحاد کے راستے زیادہ وسیع ہوتے چلے جائیں گے. تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ فلسفہ، مذہب اور سائنس جو ہے، اب دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مذہب اور سائنس تو بہت ہی زیادہ نتیجہ خیز چیزیں ہیں نا، کہ مذہبی آدمی بھی ایسے عمل میں شامل ہوتا ہے جو معاشرے پر اثرات مرتب کرتا ہے. سائنس سے ایسا عمل جو ہے وہ فروع ہوا ہے جو انسانی زندگی کو بہت بنیادی سطح پر تبدیل کرتا ہے. اور فلسفہ جو ہے وہ ذہین لوگوں کا ایک ایسا مشغلہ ہے جو انسانی شعور کی نئی تشکیل کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ فکری طور پر جو آگاہ ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان ساری چیزوں کے لیے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی علم کا ایک ایسا تہذیبی مذہب جو مبحث جو کہ دین کا مؤید ہو. یعنی بادشاہ جنگ نہیں لڑتا، اس کے پیادے لڑتے ہیں. تو ہمارے ہاں علوم جو ہے وہ مذہب کے پیادے ہیں یا اس کے گھوڑ سوار ہیں. تو جب تک ہم ان کی کوئی فوج تیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تک ہم حرم میں خرد کی بغاوت کو روک نہیں سکتے. وہ اقبال کہتا ہے نا، میں ایک نئی سپاہ جمع کر رہا ہوں کہ مجھے حرم میں خرد کی بغاوت کا خطرہ ہے. وہ بغاوت تو واقع ہو چکی ہے بالکل، اور اس کو روکنے کا واحد ذریعہ وہ ہے کہ آپ ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کریں. جبکہ ہمارے ہاں میری ریڈنگ یہ ہے کہ پورا مذہبی طبقہ مذہب کی ریکنسٹرکشن میں مصروف ہے. صحیح. وہ مذہب کو ریفارم کر رہے ہیں، اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس کے نٹ بولٹ ادھر ادھر لگا رہے ہیں، اس کے کہیں پالش کر دی، کہیں کھرچ دیا اس کو. تو اس طرح کے کام میں لگے ہوئے. یعنی ماڈرنٹی کی آمد کے بعد مذہب جو ہے وہ علم کے ایسے ڈسکورسز سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہوا، یا مذہبی انسان کامیاب نہیں ہوا جو اس طغیانی کا یا اس بگولے کا سامنا کر سکے جو جدیدیت سے ابھر رہے ہیں اور وہ ہر چیز کو بھسم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان علوم کی اعلیٰ درجے کی جو آگہی ہے اس کا ہونا ضروری ہے. ہم اس میں مذہب کو لیتے ہیں سب سے پہلے. تو شکری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں مذہب کی تعلیم اس سطح پر دی جا رہی ہے
جس سے غزالی جیسے دماغ کے پیدا ہونے کا امکان ہو. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا فرد آپ کو کبھی نظر آیا؟ تلاش ہے. تلاش ہے، تو ہمیں بھی تلاش ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں کے فلسفی ڈپارٹمنٹس ہیں، فلسفہ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کہیں کہیں تو ویسے ختم ہو گئے ہوں، اور جہاں باقی ہیں تو ان کی جو حیثیت ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی پست ہے. وہ جدید عہد میں فلسفے کا جو منصب ہے وہ اس سے باخبر نہیں ہے. تو سائنس جو ہے اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے. تو اس لیے کوئی امید کے بہت زیادہ پہلو جو ہے وہ نہیں ہے.